بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے آداب۔ علماء کرام نے آداب پر جو کتابیں لکھی ہیں جس میں مختلف آداب کا ذکر ملتا ہے، ان میں کھانے کے آداب کو جمع کیا جائے تو تقریباً 30 کے قریب آداب ہیں جو کھانے کے آداب ذکر کیے گئے ہیں مختلف کتب میں۔ آج کے درس میں ان میں سے 10 آداب ذکر کرنے ہیں۔ نمبر 1، کھانا شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لینے چاہیے اور پوچھنا نہیں چاہیے ٹیشو سے یا تولیے سے کسی چیز سے، بلکہ ہاتھ دھو لینے چاہیے اور اسی کیفیت پر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 2، کھانا زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے۔ بہتر طریقہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ٹیبل کرسی پر بھی کھانا چاہے تو جائز ہے، بیٹھ کر کھا سکتا ہے۔ نمبر 3، کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ کہہ دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی گود میں ایک بچہ تھا، تو آپ نے اس سے کہا یا غلام سم اللہ، اے لڑکے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو۔ یہ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے۔ تو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 4، اگر کوئی کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو اگر اسے درمیان میں یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ بھی حدیث کے اندر یہ الفاظ منقول ہے کہ اگر کوئی آغاز میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 5، کھانے کے آداب میں سے ہے کہ آدمی اپنے جوتے چپل وغیرہ اتار کے سکون کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جائے۔ نمبر 6، کھانے کے لیے بیٹھنے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ 2 زانو ہو کر، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یا تو اس طرح بیٹھ جائے یا پھر بایاں پاؤں اس طرح بچھا دے کہ اس کے اوپر بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دے اور اس انداز سے کھانے پر بیٹھ جائے۔ ان سب بیٹھنے کی کیفیات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان میں عاجزی ہو، تواضع ہو، کھانے کے لیے اس انداز سے بیٹھے، یہ نہ ہو کہ ایک تکبر کسی کیفیت ہو، ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 7، کھانا جب شروع کر لے تو سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں کہ تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی کے دائیں ہاتھ میں کوئی زخم ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، کوئی عذر ہے، تو عذر کی صورت میں وہ پھر بائیں ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے۔ نمبر 8، کھانا گھر کے افراد کو اکٹھے بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ دسترخوان پر سب اکٹھے ہو کر کھانا کھائے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے میں جتنے زیادہ ہاتھ جمع ہوں گے اتنی ہی زیادہ برکت ہوگی۔ یہ مشکات شریف میں روایت ہے، اسی لیے کھانے میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ نمبر 9، اگر دسترخوان پر کھانے میں کوئی بزرگ یا بڑا موجود ہے تو اس سے کھانا شروع کرانا چاہیے، اس سے پہلے کھانا نہیں شروع کرنا چاہیے۔ یہ آداب میں سے ہے، جب وہ شروع کر لے اس کے بعد جو چھوٹے ہیں، ان سے عمر میں کم ہے، وہ بھی کھانا شروع کر دیں۔ نمبر 10، کھانا اپنی جانب والے کنارے سے کھانا چاہیے۔ برتن میں جب پلیٹ میں سالن ہے تو آدمی جب کھائے تو اپنے سامنے والے حصے سے کھائے، برتن کے بیچ سے یا کسی دوسرے کے سامنے والے حصے میں ہاتھ ڈالنا آداب کے خلاف ہے۔ جس حدیث کا شروع میں ذکر ہوا کہ ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ازواج مطہرات میں سے ہے، ان کا بیٹا تھا پہلے شوہر سے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو وہ بچہ بھی ساتھ میں آیا، تو جب آپ کھانے پر بیٹھ گئے تو آپ نے 3 ادب اسی وقت ان کو سکھلائے کہ اے بیٹا اللہ کا نام لو،
دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ تو کھانا اپنے آگے و اپنے سامنے والی جانب سے کھانا چاہیے۔ برتن کے بیچ میں حدیث میں ہے کہ برکت کا نزول ہوتا ہے، تو درمیان سے بھی نہیں کھانا چاہیے اور کسی اور کے آگے سے بھی کھانا مناسب نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آداب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔